اللهم صل وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على أعدائه أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي قسيم النار والجنة. صلوات پڑھو. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، خصوصاً امیر المومنین علی علیہ السلام کے حق کے صدقے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بی بی کے حق کے صدقے میں ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور الکاظمین نے یہ اہتمام کیا ہے، الکاظمین کے تمام اراکین اور متعلقین اور جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کروایا ہے، ان سب کے اس حاضری کو اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جن کی دعائیں ہمارے ذمہ ہیں خدایا امیر المومنین کے صدقے میں ان کی ان مصیبتوں اور عظمتوں کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہماری اور سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک خصوصی دعا ہے جو ہر مومن ہر دفعہ کرتا ہے، ہمارے اس زمانے کے امام زمانہ کے جلدی ظہور فرما اور ہمیں اس امام کی نوکری نصیب ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل سائیں ساجد شاہ صاحب کا حکم، میرے بھائی بڑے بھائی ہیں اور دوست ہیں، ان کا حکم کوئی سبب نہیں ہے کہ بندہ کوئی انکار کرے، اور پھر وہ ذکر جس ذکر کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آغاز اس ذکر کا خدا نے کیا ہے، اس ذکر کا جو اہل بیت کا ذکر ہو، جس کا ذاکر خدا ہو، بندہ کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ اور کما حق ہو یہ ذکر تو وہی کر سکتے ہیں جن کے لیے یہ مخصوص ہے، وہ خود ذاکر بھی ہیں اور ان کا ذکر بھی ہے۔ تو ہم تو صرف ایک ثواب میں شامل ہونے کے لیے، حاضری لگانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ مولا قبول فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ علی مولا کے بارے میں یہ ایک مشہور حدیث ہے، علی مولا قسیم النار والجنہ، جنت کو اور جہنم کو تقسیم کرنے والے علی مولا ہے۔ اور ایک واقعہ میری نظر میں گزرا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے، خود امیر المومنین سے، کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ سارے لوگ، بلکہ ساری امتیں وہاں اکٹھی ہوں اور پھر ایک بندہ فیصلہ کرے
کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ بڑا اوکھا اور مشکل سا سوال تھا، لیکن مولا کائنات کے بارے میں جو روایت پڑھی نا، پھر میں نے سوچا کہ یہ صرف آنکھوں کا اشارہ ہے کہ جنت بھی سمجھ لیتی ہے کہ یہ میرا ہے اور جہنم بھی سمجھ لیتی ہے۔ لیکن امیر المومنین نے تو یہ تک فرمایا کہ اس طرح بولنا بھی ہوگا کہ ھذا لی وھذا لک، یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ یہ یہاں پہ آ کے انسان خود کو سمجھتا ہے کہ میں ایسی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، میں کیا ہوں؟ ابھی سائیں نے فرمایا ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے کچھ اعمال ہیں، نہ ہماری کوئی ہستی ہے، نہ ہمارا وجود ایسا ہے کہ ہم اس قابل سمجھیں کہ ہم واقعاً ایسے ہیں کہ، لیکن یہ کریم ہے، یہ کریم ہے۔ آپ نے جو بھی فضائل پڑھے ہیں سنے ہیں، ان میں جو کریم لقب ہے وہ انہی کے بارے میں ہے۔ یا امام حسن علیہ الصلوۃ صلوات پڑھیے محمد کریم۔ ابھی نصیب ہوا وہاں کربلا میں 15 شعبان کو ہم تھے تو چاروں طرف بینر لگے ہوئے تھے اور اس میں اکثر یہی لکھا ہوتا کہ یہ کریم اہل بیت۔ یا پھر ہم جاتے ہیں معصومہ کم، وہاں دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کریم ہے، سب مل کے۔ یہ ان کی دین ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ اس طرح کا کرم کرتے ہیں، اور صرف لقب نہیں ہے، وہ ایسے کریم ہیں کہ بندہ سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا مانگوں۔ مجھے کل ایک عالم باعمل ہمارے بزرگ دوست بھی، میں نے ایسے ہی ان سے سوال کیا کہ آوا آج شب قدر بھی ہے، مولا کی بارگاہ بھی ہے، مولا کے یہاں حاضری بھی ہے، یہ تو سب کچھ ہمیں مل گیا ہے، ابھی وہاں ہم آ گئے ہیں جہاں پہ سب کچھ ملتا ہے، تو ہم مانگیں کیا؟ یہ تھوڑا ہمیں اگر کوئی ہدایت کو رہبری کو رہنمائی فرمائے تو انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں کہ آپ کیا مانگیں۔ ایک اختیار ہے، پاسبلٹی ہے ان کے لیے جو خدا نے ان کو دی ہے، وہ اختیار ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ چیز مانگیں۔ سبحان اللہ۔ تو بس ایک اشارہ انہوں نے کیا، میں وہ آپ کے لیے کھول کے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس مولا کی بارگاہ میں یہ ایک وہاں پہ ایک نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، مولا میں آ گیا ہوں، یہ بھی آپ کا کرم ہے، میں کچھ نہیں تھا، یہ بھی آپ کا کرم ہے کہ پھر بھی آپ نے بلا لیا، میں آ گیا ہوں، اب مجھے کچھ ایسا دیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ایسا کچھ دے دیں، میں نہیں مانگتا، بس وہ مولا پہ چھوڑ دیں، وہ آپ کو ایسا کچھ دے گا کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے وہ مولا دے۔ پھر مجھے آج ایک قصہ میں نے اسی حوالے سے ایک روایت در کی جو مجھے ملی، وہ بھی شاید اتفاق ایسا تھا، صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ واقعہ ہے، یہ بھی مانگنے کا واقعہ ہے، یہاں مانگنے ہی آئے ہیں، کچھ دے نہیں سکتے ہیں، یہاں کیا دے دیں گے ہم؟ تو یہ غالباً امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ جو پوچھنے والا ہے وہ بارگاہ حسین علیہ السلام میں آتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں، یا 2-4 آدمی ہیں، تو اس میں سے ایک بندہ پوچھتا ہے مولا کی بارگاہ میں سلام کر کے
اور پوچھتے ہیں، کہتا ہے کہ مولا ہم یہ لوگ جو آ گئے ہیں نا آپ کی بارگاہ میں، ہم آپس میں کچھ زیادہ ہی تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو ادھر چلے گئے لینے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں نا کہاں؟ شام. بس میرا خیال ہے ایسا مقام ہے کہ اس ایسے خبیثوں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. صلوات پڑھے محمد لعنت کرن تو اس امیر شام کا نام لے کے اس نے کہا کہ مولا ہم تو یہاں پہ آ گئے ہیں اور وہ جو ہمارے کچھ ساتھی تھے وہ وہاں چلے گئے. بالکل سیدھی سیدھی باتیں میں کرتا ہوں، کوئی وہ نہیں ہے. تو اب مولا ان کو تو بہت کچھ ملا ہوگا یا مل رہا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں. یہ کتنے سیدھے سادے لوگ ہیں، پوچھ بھی لیتے ہیں، بتا بھی لیتے ہیں، اور ایک تقاضا بھی کرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ تو دینے والے ہیں، دیں گے، اور امید یہی ہے کہ اس سے زیادہ دیں گے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں اس دروازے پہ تو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا سے جو لوگ دینے والے ہیں ان سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کربلا میں ہے، نجف میں ہے، یہ جو سامرہ ہے، یہ جو ہمارے مالک ہیں، یہاں پہ ہمارے سائیں ہیں، ہمارے سردار ہیں، یہاں آ گئے ہیں نا. اور کچھ سارا جہان چھوڑ کے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں نا وہاں جانے کے لیے. لیکن یہاں جو آ گئے ہیں نا، یہ ان کی نیت اور ارادہ دیکھیں، یہ کہاں مانگنے کے لیے آ گئے. لیکن جو مانگنے کے لیے آ گئے ہیں نا ان کو کریم بھی سمجھتے ہیں، مانگنے کے لیے بھی آ گئے ہیں. تو قصہ میں بعد میں بتاتا ہوں، روک کے ایک بات ضرور کہوں گا. یہاں پہ تو ہر ایک کو اجازت ہے، کسی کو منع نہیں ہے، کوئی بھی آئے، کوئی بھی آ سکتا ہے. ہمارے گاؤں کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ بظاہر تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا، اور اس کے دل میں آیا اور پھر یہاں پہ آ کے زیارت کے لیے پورا کر کے اور واپس بھی ایران عراق سارا. لیکن وہی ابھی تک اس کے نام میں وہی رام لگا ہوا ہے، تو رام ہی ہے. یعنی کچھ لینے کے لیے آیا تھا اور پھر اپنے ساتھ وہی رام لے کے گیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ لینے نہیں آیا تھا، کچھ دیکھنے آیا تھا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. تو اس طرح اس میں جو عیب ہے نا اس بات میں، وہ ایک دفعہ میں نے سائیں کو ایک قصہ بھی سنایا تھا کہ اصل میں عملی طور پر ہم سمجھتے ہیں، مثلا ایک بندہ ہے جو مانتا ہے کسی اور قانون کو عربی میں فقہ کہتے ہیں، کسی اور فقہ کو مانتا ہے، کسی اور قانون کو مانتا ہے، کسی اور مذہب کو مانتا ہے. لیکن آنے کی تو یہاں پہ قید نہیں ہے، آ سکتا ہے، یہاں پہ آ گیا. اب آنے کے بعد بھی اگر وہ اسی قانون پہ رہے اور امام صادق علیہ السلام کے قانون کو قبول نہ کرے، امیر المومنین کے قانون کو قبول نہ کرے، امام علی نقی علیہ السلام کے قانون کو قبول نہ کرے، امام محمد تقی علیہ السلام کے قانون کو قبول نہ کرے، ساری زیارتیں کرنے کے بعد بھی اگر ان کے قانون کو قبول نہ کرے اور وہاں پلٹ کے جانے کے بعد بھی اسی کو حق سمجھ کے اسی پہ عمل کرے،
تو ایک لمحہ یہاں بیٹھ کے ضرور سوچے جب آئے نا، کیا سوچے کہ میں جب سلام کرتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جب اذن دخول جب پڑھتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں کہ مولا آپ ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان ایسے نہیں ہے کہ ہم سن سکیں، لیکن مولا جواب بھی دیتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اب وہ سنتے بھی ہیں ہمارے کلام کو، جواب بھی دیتے ہیں، تو مجھے بتائیں ہم اس کو، اس امام کو، اس ہستی کو ایسا سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ سامنے ہے، بس یہ جو زمین ہے یا جو یہ جو لیولز ہیں، ایک تہ خانہ ہے، ایک اوپر کی قبر ہے یا اوپر منارہ ہے، اوپر گنبد ہے، یہ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے مولا ہے جبھی تو آئے ہیں۔ اسی طرح ہے نا، اب ایک میں اپنے طور پہ ایک بات سوچتا ہوں، مولا آ کے اور یہاں آ کے نماز شروع کر دے، اور انشاءاللہ ہماری یہ تو امید ہے نا، دعا بھی ہے کہ امام زمانہ تو آئیں گے نا، باقی بھی سب اپنی حیثیت میں، اختیار میں ہے ان کے کہ وہ آ جائیں، لیکن امام زمانہ تو جب آ جائیں اور امام زمانہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ کھول کے اور کھڑے ہو جائیں نماز میں، تو میں کیا کہوں گا؟ ہمارا مولوی کیا کہے گا؟ ہمارے پڑوسی کیا کہیں گے؟ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ نہیں، مولا نے ہاتھ کھول کے پڑھ لیے ہیں، لیکن میں صلوات پڑھے محمد اب یہ عملی طور پر میں بڑی بات کر رہا ہوں، عملی طور پر بندہ انکار کرتا ہے کہ اس قانون کو عملی طور پہ تو میں نہیں مانتا ہوں، ویسے ہمارا سائیں ہے، ہمیں دے گا بھی، ہمیں رزق بھی دے گا، ہمارے جنت کا بھی ضامن ہے اور جہنم سے بھی دور کرے گا، ہماری نوکری بھی پکی ہے، پروموشن بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور جو بیماری ہے وہ بھی سب دور ہو جائے گی، وہ دے گا، یہی امیر المومنین علی دے گا۔ لیکن جب وہ قانون پہ عمل کرانے کے لیے آئے گا تو امام جعفر صادق کا قانون عمل کرانے کے لیے آئے گا، امام زمانہ یا علی مولا یا ابو حنیفہ نعمان کے قانون کو عمل کرانے کے لیے آئے گا۔ یہ ایک لمحہ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو یہ سوال آ کے میں بتا رہا تھا کہ آ کے انہوں نے کہا کہ صحیح وہ تو وہاں چلے گئے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو بہت زیادہ ملے گا، ہم امید کرتے ہیں آپ ان سے زیادہ ہمیں دیں گے۔ تو مولا نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات پڑھے محمد، تو مولا نے تبسم فرمایا اور ایک لمحہ جو روایت میں یوں زمین کی طرف دیکھتے رہ گئے مولا، زمین کی طرف دیکھتے دیکھتے کافی دیر ہو گئی، دیکھنے کے بعد پھر اس شخص کی طرف دیکھا مولا نے، اور مولا نے کہا کہ میں اپنے الفاظ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ بات تو لمبی ہے لیکن میں آپ کو مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ اس طرح مولا نے اشارہ کیا کہ تو اور میں وہاں پہ یوں انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ پھر مولا نے اس کو وضاحت بھی کی کہ جب جنت کی تمنا کرتے ہو اور دعا مانگتے ہو اور جب تم ایک آرزو کر کے آتے ہو کہ وہاں سے ہمیں زیادہ ملے، وہ خود بھی کہتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے مولا آپ کی خدمت میں نہیں آئے ہیں، ہم دنیا کے کسی کام کے لیے آپ کی خدمت میں نہیں آئے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں زیادہ ملے گا۔ اور پھر مولا نے کیا کہا کہ تم میرے ساتھ ہوگے وہاں جنت میں۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں علی، اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں ابھی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنت تمہاری ہے، اور جنت میں جس طرح درجہ بندی ہے اور اعلیٰ ترین درجہ وہ اعلیٰ علیین میں ہم دعا کرتے ہیں نا، اعلیٰ علیین میں، تو یہ علیین جو ہے نا
ان میں سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہوگے، پھر وہ بندہ خوش ہو نہ ہو، صلوات پڑھے محمد۔ اب یہ یہاں پہ بہت سارے قصے آپ گئے ہوں گے، سید محمد پہ، بی بی شریفہ پہ، ان کی مظلومیت اپنی جگہ ہے کہ سالوں تک ان کی قبر کا کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن وہاں کی اچانک جو کرامات اور وہاں کے جو معجزے ظاہر ہوئے، پھر پتہ لگا کہ یہاں پہ بی بی شریفہ کی قبر ہے، یہاں سے مریض شفا ہوتے ہیں، یہاں پہ سید محمد ابن علی نقی علیہ السلام کی قبر ہے، یہاں پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ آنکھوں سے نابین ہو جاتا ہے، دیکھتا نہیں۔ تو اس طرح کی کافی قصے پھر وہ مشہور ہو جاتے ہیں، اور ابھی آپ وہاں گئے ہوں گے یا مولا نصیب کرے گا، وہاں آپ دیکھیں گے سینکڑوں بینر لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ مجھے بیماری سے شفا ملی، مجھے اعلان ہوا کہ مجھے نوکری، مجھے اولاد، یہ سارے وہاں پہ بینر لگے ہوئے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم یہ ایسے ہی ہے نا، لیکن یہ بندے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ابھی سامنے یقین رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں آئے ہیں مولا، ہم آخرت کے لیے آئے، اور آخرت کی ایسی خوشخبری مولا نے تم ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ جو علی قسیم النار والجنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور اس میں بہت بڑا ایک قصیدہ ہے جو امام شافعی کا قصیدہ ہے اس حدیث کے اوپر، اور اس میں بہت ساری حدیثیں اور بھی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ علی مولا کی جو محبت ہے وہ جہنم سے بچاتی ہے، اور وہ علی جو قسیم النار والجنہ ہے۔ اور رستہ علی مولا والا کیسا ہے؟ ایک اور حدیث پڑھوں گا اور پھر چند منٹ کے لیے ذکر مصائب۔ وہ حدیث ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن مجید میں صراط مستقیم آیا ہے، تو ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن صراط مستقیم یہ سیدھا رستہ، یہ مشہور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب پوچھنے والوں سے مسجد نبوی میں انتظار کروایا، اور انتظار علی مولا کا کروایا کہ ٹھہریں، یہ جو صراط مستقیم میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو کچھ لمحوں بعد جب امیر المومنین آئے، اور بیچ میں روایت میں ایسا بھی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے صحیح یہ صراط مستقیم؟ ابھی آپ نے کہا کہ ابھی آئے گا صراط مستقیم، آپ کو بتائیں گے، تو یہ جو ابھی آ گیا یہ، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا آیا، کوئی تیسرا آیا، تو جب امیر المومنین آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ علی جو ہیں یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ اب صراط مستقیم کے پہچاننے کے بعد، وہاں پہ آنے کے بعد، پھر بھی ہم وہ سندھی میں چوندان ساگا لاٹوں ساگا چگھ تو پو مناسب نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو امیر المومنین کی شہادت کی مجلس میں ایک دو روایات عرض کروں گا۔ ایک روایت ہے اس زخمی علی کی زندگی کا۔ جب علی مولا زخمی تھے، اور کل یہ مغرب کی جو یہاں پہ جو نماز ہوئی، نماز سے پہلے یہ واقعہ اس خطیب نے جو مسائل بیان کرتے ہیں امیر المومنین کے، اس واقعے کو وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا۔
تو امام حسن علیہ السلام ایک حکیم کا بندوبست کرتے ہیں، علی مولا زخمی ہے اور گھر میں حکیم آتے ہیں علی مولا کا زخم دیکھنے کے لیے، تو خواتین ظاہر ہے وہ پردے میں ہیں، کسی اور کمرے میں ہیں، تو جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں تو وہ بولنا حکیم بند کر دیتے ہیں۔ جب بولنا حکیم نے بند کر دیا تو امام حسن علیہ السلام نے ان کے چہرے کے اوپر دیکھا اور حکیم سے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیسا ہے زخم؟ تو اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز جائے گی کہیں، اس لیے میں وہ بتاتا نہیں ہوں، باہر چل کے مجھ سے پوچھ۔ اب یہ حکیم بھی جانتا ہے کہ اگر یہ میں بتاؤں، اور باہر جا کے کیا بات بتائی؟ وہ یہ بات بتائی مولا حسن کی خدمت میں، اس نے حکیم نے کہا کہ اب بس اتنا وقت ہے کہ علی مولا سے وصیت لے لیں۔ تو یہ اتنی سی بات ہے جس کو بتانے کے لیے بھی ایک حکیم سوچتا ہے کہ علی کی بیٹیاں سنیں گی ایک باپ کے بارے میں، پتہ نہیں وہ کس طرح سوچیں، سن پائیں گی نہیں سن پائیں گی۔ اور یہ حکیم چلے گئے، سارے اعزاء و رفقا جو مولا کے اہل بیت وہ سارے جمع ہوئے۔ اب ظاہر ہے بات جو ظاہر ہو گئی تو ساری پریشانیاں بھی جب سارے اکٹھے ہوئے نا، تو ان میں ہماری اور آپ کی آقا زادی بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ بھی، وہ سامنے میں نے روایت پڑھی، وہ مولا یوں لیٹے ہوئے ہیں تو پاؤں کی طرف ہماری شہزادی ہماری آقا زادی وہ پاؤں کی طرف اپنے بابا کے چہرے کے اوپر نظر ڈالے ہوئے کھڑی ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا زینب آپ کی تلاوت سننے کا بھی دن ہو گئے ہیں، میں نے سنی نہیں ہے تمہاری تلاوت، مجھے آپ تلاوت سنا دو۔ تو روایت میں ہے کہ بی بی فرماتی ہے بابا اتنے لوگوں کے سامنے میں قرآن کیسے پڑھ سکے؟ بس بی بی نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور روایت میں ہے کہ علی مولا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، بس میں اپنے طور پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بی بی جو اپنے بابا کے سامنے قرآن بتانے کے لیے بھی، قرآن سنانے کے لیے بھی جو اس کے لب میں لرزش ہوتی ہے، اب اس بی بی نے اسی کوفے میں کیسے آ کے خطبے دیے ہوں گے، کیسے بتایا ہوگا کہ میں علی کی شہزادی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، میں حسن کی بہن ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، کیسے بتایا؟ بس عزیزو، بیٹیاں تو بڑی عزیز ہوتی ہیں، لیکن ایسا باپ جس کا نام علی ہو اور بیٹی ایسی ہو جس کا نام زینب ہو، وہ اگر گھر میں موجود ہو تو علی جیسے باپ کے لیے بھی مشکل ہے، ایسی بیٹی کو خدا حافظ کہنا، اور ایسی بیٹی کو بھی مشکل ہے کہ باپ کو کیسے خدا۔ لیکن یہ جو گھڑی ہے نا موت کی، وہ جب آتی ہے تو اس میں باپ بھی بیٹی سے جدا ہو جاتے ہیں اور بیٹیاں بھی باپ سے جدا ہو جاتی ہیں۔ اب میں ایک لمحہ سوچتا ہوں کہ یہ ایسی بیٹی ہے جو
قرآن کی تلاوت سناتی ہے تو اس کی تلاوت کرنے سے ان کے بابا کے دل میں ڈھارس ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتی ہے، اور اس بی بی کے کلام سے اس کے بابا کو اطمینان ہوتا ہے، وہ کلام جو خود کلام حق ہے۔ اور علی مال حق کی بات یہاں پہ ہمیں ایک اور بات یاد دلاتی ہے عزیزو، کہ یہ جو بیٹی ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ میں علی کو سنا کے بتا رہی ہوں کہ میں اور قرآن علی کے اطمینان کے لیے ہیں، سکون قلبی کے لیے ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں اسی نام والا علی اسی کوفے کے اندر جب اپنی اس پھوپھی کو، اپنی ان مادر گرامی کو جب دیکھتا ہوگا، ان کے سروں کے اوپر چادریں نہیں ہیں اور ان کی جب آوازیں بلند ہوتی ہوں گی، جب بی بی کی زبان پر الحمدللہ کا کلمہ آتا ہوگا، تو امام سجاد علیہ السلام یقیناً اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھتے ہوں گے، بابا یہ تمہارے سر کی اس قیمت ادا کر رہے ہیں تاکہ ساری دنیا میں ہم حسینیت کا پیغام پہنچا سکیں۔ ہم آئے ہیں ایسے موقع پر کہ آج کے دن امیر المومنین علی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے گھر والوں سے رخصت ہوئے، لیکن کوفے میں ایک کوہرام ہے اور ایک صدا ہے جو ہر ایک بچے اور بوڑھے کی زبان پہ ہے۔ ہمیں آج وہ سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ایک ہی آواز نکال کے یہاں پہ قبر علی پہ آتے ہیں، کہتے ہیں لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی۔ یہ زبانیں، یہ آوازیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں پہ لبیک کہہ کے آنے والوں علی کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو علی کو پرسہ بھی دے دو اور علی کا پرسہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو دے۔ خدا ہمارا پرسہ قبول فرما، ہماری ان مجالس کو، ہمارے اس ذکر کو، ہماری اس حاضری کو علی مولا کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اور کاظمین ٹریول نے جو مجلس کی ہے، ان کی مجلس کو مولا قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے، اور جن مومنین نے